अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियाँ नाम की सीरीज के तहत हम फितने दज्जाल कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक है दज्जाल का सफर मदीना, यानी वो मदीने की तरफ रुख तो करेगा लेकिन वो मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीने के सामने थोड़ी दूर पर वो खैमा करेगा, अपना पड़ाव करेगा। इस सिलसिले में काफी अहादीस हैं और वो कुछ करतब भी दिखाएगा ताकि लोगों पर अपना रुआब डाल सके और लोग उस पर ईमान ला लें। देखें इस सिलसिले में कुछ अहादीस। दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। इस सिलसिले में ये हदीस देखें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने मुनव्वरा के रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं, न यहाँ ताउन आ सकता है और न दज्जाल आ सकता है। यानी मदीने की हिफाजत अल्लाह के हुक्म से की जा रही है। न दज्जाल की एंट्री वहाँ मुमकिन है और न ही ताउन यानी कोई बड़ी बीमारी वहाँ पर आ सकती है। एक और हदीस देखें। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मदीने तक आएगा तो यहाँ फरिश्तों को उसकी हिफाजत करते हुए पाएगा, चुनाचे न दज्जाल उसके करीब आ सकता है और न ताउन इंशाअल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो मदीने तक आएगा तो जरूर, लेकिन ये मालूम कर लेगा कि उसको अंदर जाना मुमकिन नहीं है चूँकि फरिश्ते मदीने की हिफाजत कर रहे होंगे, लिहाजा वो करीब आएगा लेकिन मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। मक्का और मदीने में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। एक और हदीस थोड़ा तफसील के साथ देखें। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल न जाए सिवाय मक्का और मदीना के। मक्का और मदीने के हर रास्ते पर फरिश्ते सब बांधे खड़े होंगे और चौकीदारी करेंगे। फिर दज्जाल उस सरजमीन पर उतरेगा यानी मदीने के करीब, और मदीना 3 बार कांपेगा यानी 3 बार उसमें जलजला होगा, और जो उसमें काफिर या मुनाफिक होगा वो दज्जाल के पास चला जाएगा। दज्जाल के आने का मकसद ही ये है कि दुनिया के तमाम काफिर, मुशरिक और मुनाफिक उस पर ईमान ला लें। चूँकि वो मक्का और मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा ताकि लोगों को मारूफ करे, इसलिए अल्लाह ताला मदीने को 3 बार जलजले का झटका देगा तो मदीने में जितने काफिर और मुनाफिक हैं वो बाहर आ जाएंगे और दज्जाल पर ईमान ला लेंगे। दज्जाल का खैमा मदीने के सामने। दज्जाल अपना खैमा जुर्फ की शूर जमीन में लगाएगा और हर मुनाफिक मर्द और औरत उसके पास चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो खैमा लगाएगा यानी दुनिया के तमाम शहरों की वो सैर करेगा, लेकिन मदीने के सामने वो खैमा लगाएगा यानी वहाँ स्टे करेगा, अपना ऑफिस बनाएगा जहाँ से वो सारी दुनिया के अपने शैतानी कारनामों की खबर लेता रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जगह को लोकेट किया है, कहते हैं जुर्फ की शूर जमीन। तो इस पर मैंने कुछ रिसर्च की ताकि जानूं कि ये कहाँ पर है। अरबी में भी देखें लफ्ज़ जुर्फ आया है। मैंने यहाँ पर जुर्फ के माने जानने के लिए एक आयत को कोट किया है। इस आयत को देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफ़ा जुरूफिन हार फनहावा बिही फी नारि जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। भला जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने और उसकी रजामंदी पर रखी हो वो बेहतर है, या जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के किनारे पर रखी जो गिरने वाली है, फिर वो उसे दोज़ख की आग में ले गिरी और अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता। तो यहाँ पर जुर्फ के माने खाई का किनारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जुर्फ के मुकाम पर स्टे करेगा। देखें ये मैप में, ये सऊदी अरब है, ये रेड सी है जिसको बहरे अहमर कहते हैं। यहाँ पर गल्फ ऑफ अक़बा है और इसको वादी अल जुर्फ कहते हैं, यानी इसके राइट साहिल को। इस मुकाम पर वो आकर क़याम करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो खैमा लगाएगा यानी अपना ऑफिस बनाएगा। दुनिया के हर शहर में तो सिर्फ सैर की नियत से, लोगों को अपनी तरफ माइल करने की नियत से, अपनी खुदाई का यकीन दिलाने की नियत से और अपनी खुदाई को मनवाने की नियत से सफ़र करेगा, सैर करेगा, लेकिन ठिकाना यहाँ बनाएगा। देखिए इसकी मज़ीद तफसील मैंने यहाँ बताई है। यह है शहर मदीना सऊदी अरब का, और इसके सामने यानी मुकाम जुर्फ पे मैंने रेड कलर का सर्कल दिया है। इस मुकाम पे वो पड़ाव करेगा और ये मुकाम 4 ममालिक का तकरीबन सेंट्रल मुकाम है। एक तो सऊदी अरब खुद है, एक इजिप्ट यानी मिस्र है, एक इसराइल है और एक जॉर्डन है जिसको हम उर्दून कहते हैं। और एक दूसरी चीज, ये जो मुकाम है ये ग्रेटर इसराइल का जो ड्रीम यहूदी देखते हैं उस ग्रेटर इसराइल का ये पार्ट है। तो फिल वक्त सऊदी हुकूमत ने यहाँ पर एक आलीशान शहर बनाने का फैसला किया और शहर की बुनियाद भी पड़ चुकी है और आधा काम
بھی تقریباً ہو چکا ہے۔ دیکھیں اسی کو میں نے سائڈ میں رکھا تاکہ آپ دونوں کو کمپیریٹیولی دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اب دیکھیں اس شہر کا نام انہوں نے رکھا ہے نیوم میگا سٹی آف سعودی عربیہ۔ نیوم نیو فیوچر کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں سعودی عرب کے اس ساحل پر، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرف کا مقام کہتے ہیں، جس کو وادی الجرف کہتے ہیں، نیوم شہر کی بنیاد ڈالی گئی ہے جس کا کنسٹرکشن بہت زوروں سے جاری ہے۔ A vast mega city is rising from Saudi Arabian desert, 30 times larger than New York, built with a mixture of concrete, steel and uncontrolled ambition. یعنی اتنا بڑا ہے یہ شہر کہ نیو یارک شہر سے تقریباً 30 ٹائمز یعنی 30 گنا زیادہ ہے، اور کانکریٹ اور اسٹیل کا یہ بن رہا ہے، اور انکنٹرولڈ ایمبیشن ہے اس کے پیچھے سعودی حکومت کا۔ اور یہ ایک فائنینشیل ہب ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی لیب ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے ایڈوانس، اور ایک فیوچرسٹک پلے گراؤنڈ ہوگا۔ سعودی عرب حکومت کا ارادہ ہے کہ اس کو دی انوویشن کیپٹل آف دی ورلڈ بنائے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا معاشی مرکز بنائے، اور یہ مشرقی دنیا اور مغربی دنیا کا سنگم بن کر رہے، تاکہ ساری دنیا اس پر اپنی جان لٹائے، اس کو پریفر کرے ہر معاملے میں۔ یہ سعودی کنگ محمد بن سلمان کا پیٹ پروجیکٹ ہے، اور بادشاہی خاندان کی ساری دھن دولت اس کام میں لگائی گئی ہے۔ نیوم سٹی کی مزید تفصیل دیکھیں۔ اٹ ول بی فل آف فلائنگ ٹیکسیز، یعنی اس میں فلائنگ ٹیکسیز رہیں گے۔ ایک ڈریم ورلڈ ہے جس کو لوگ سکسیسفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روبوٹک میٹس، یعنی سارے کام روبوٹ سے لیے جائیں گے۔ گلو ان دا ڈارک سینڈ، یعنی ڈارک سینڈ بھی گلو ہوگی، اس میں ہر کام گلو ہوگا، یہاں تک کہ اس میں ایک آرٹیفیشل مون بھی ہوگا۔ اور اتنے سارے ڈریمز تو ہیں کنگ سلیمان کے، لیکن وہاں پر جو قدیم زمانے سے قبائل بستے تھے ان کو انہوں نے وہاں سے جبران نکال دیا، ان کو کچھ پیسہ دیا تاکہ وہ جا کر نیوم زمین کے باہر کہیں اپنا بسیرا کر لیں، لیکن جو زمین اپنا وطن، اپنا مقام خالی نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو جبران خالی کرایا گیا۔ اس کے لیے کئی سوشل ایکٹیویٹیز بھی اس معاملے کو کورٹس تک کھینچ چکے ہیں۔ مزید تفصیل دیکھیں ویکیپیڈیا کی۔ نیوم کراس بارڈر سٹی ہے تبوک پروونس میں سعودی عرب کے، جو 4 ممالک کا تقریباً سینٹر پوائنٹ ہے۔ اٹ از پلان ٹو انکارپوریٹ اسمارٹ سٹی ٹیکنالوجیز، یعنی دنیا کے سب سے زیادہ جو ایڈوانسڈ اسمارٹ ٹیکنالوجیز ہوتے ہیں ان سے یہ شہر بلڈ ہو رہا ہے، اور یہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہوگا، ساری دنیا سے پیسہ دھن دولت ایکسٹریکٹ کرے گا، یہ پلان ہے۔ It will cover a total area of 26,500 اسکوائر کلومیٹرز، اور اس کا جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے $500 بلین ہے، اور اس میں کوئی اسلامی قانون کام نہیں کرے گا، سارے دجالی کاموں کی اجازت ہو جائے گی، شراب کی، زنا کی، مورتی پوجا کی، ہر قسم کے شرک کی، ہر قسم کے گناہ کی اجازت ہوگی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم پہ کام کرے گا، اور سارے کام جیسا میں نے بھی بتایا اس روبوٹ سے لیے جائیں گے، یعنی گھریلو کام ہی نہیں بلکہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لاجسٹکس ہے، ہوم ڈیلیوری ہے، سارے کے سارے کام قسم کے روبوٹس کریں گے، اور یہ ونڈ اینڈ سولار پاور کی بنیاد پر کام کرے گا۔ اس کا فرسٹ فیز 2025 تک کمپلیٹ ہو جانا ہے، اور اس کا اینڈنگ فیز ہے 2030 تک، اور اس شہر کا انوگریشن بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے لیے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو بلایا گیا، خاص طور پہ ان کو ہوسٹ کیا گیا، ان کو عزت دی گئی۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری تیاریاں دجال کے لیے کی جا رہی ہیں، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آخری جنگ عظیم ہوگی اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ تو ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے کہ دجال کا خروج 2030 کے آس پاس ہو، تو اس کو ٹارگٹ بنا کر اس شہر کی تکمیل اس وقت تک کر دی جائے گی، واللہ عالم۔ مزید احادیث دیکھیں اس سلسلے میں۔ مدینے کے کنارے پر دجال کا قیام۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینے کے کنارے پر قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ دجال کا لانگ اسٹے نیوم سٹی میں ہو، سینٹرل آفس نیوم سٹی میں ہو، اس کے علاوہ بھی وہ شہر مدینہ کے بالکل قریب آ جائے اور مزید اپنی طاقتوں کا اظہار کرنے کے لیے وہ کچھ کرتب دکھائے۔ دجال کی فوج، یعنی دجال اکیلا نہیں آئے گا، اپنی فوج سمیت وہ موو ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ ہو جائیں گے اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے، یعنی اپنی پوری طاقت جہ و جمال کے ساتھ وہ نکلے گا تاکہ لوگوں کو معروف کرے۔ وہ مدینے کے پاس آ کر جو پڑاؤ کرے گا وہاں پر اپنی طاقت کا اظہار اس طرح سے کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، دیکھیں دجال ایک مومن کو مار کر جلائے گا، یعنی ایک مومن شخص کو وہ مار دے گا پھر زندہ کرے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینے کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینے
منورہ کے قریب کسی شور والی زمین پر قیام کرے گا. اندر داخل ہونا اس کے لیے ناممکن ہوگا تو ایک شور والی زمین پر قیام کرے گا. پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا. یعنی ایک مومن شخص دجال کے پاس جائے گا اور وہ افضل ترین ہوگا، یعنی اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام رکھنے والا ہوگا، اور اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا. اس پر دجال کہے گا کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں؟ یعنی وہ دجال کے پاس جا کر حق بات کی گواہی دے رہا ہے. تو دجال اپنے اطراف کے لوگوں کو اپنی خدائی کے تصور سے مرغوب کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ یہ عوام سے پوچھ رہا ہے. اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں. چنانچہ وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا، یعنی اس شخص کو سر سے پیر تک چیر دے گا. دوسرے حدیث میں ہے کہ وہ ایک آرے سے اس شخص کو سر سے پیر تک چیر دے گا، 2 ٹکڑے کر کر دور دور ڈال دے گا، اور ان 2 ٹکڑوں کے بیچ وہ چہل قدمی بھی کرے گا اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، اور پھر حکم دے گا کہ وہ زندہ ہو جائے. تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے جڑ جائیں گے، وہ ہنستا مسکراتا سامنے کھڑا ہوگا. اب وہ صاحب کہیں گے واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی. یعنی وہ مومن بندہ اس پر ایمان لانے کے بجائے اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ تو مجھے پہلے بھی نہیں تھی تیری طاقتوں کے سلسلے میں، یعنی یقیناً تو دجال ہے. یہ کہتا ہے. اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا. یعنی دوبارہ دجال ان کو قتل کرنا چاہے گا لیکن اللہ تعالیٰ دجال کو اس پر حاوی نہیں ہونے دے گے، وہ نہیں مار سکے گا. دجال کا خاتمہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسیح دجال احد کے پیچھے آئے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور شام ہی میں وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی وہ مدینے کے اطراف میں گھومتا رہے گا، میدان احد کے پاس بھی آئے گا، مدینے میں تو داخل نہیں ہو سکے گا، البتہ فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے، ملک شام کی طرف کر دیں گے تو وہ ادھر کی طرف چلا جائے گا اور وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں دیکھیں گے. یہاں بتایا گیا دیکھیں ماؤنٹ احد ہے، پہاڑ احد، اور اس کے قریب وہ آتا ہے لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ جرف کا مقام ہے، الجرف نیبرہڈ. اس کا رخ فرشتے بدل دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں تو پھر وہاں سے چلا جاتا ہے ملک شام کی طرف. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.